بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورہ الانعام 7واں پارہ، سورت کا 8واں رکوع، آیت نمبر 67. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، یعنی اعتراضات کرتے ہیں. اور مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر اللہ اس کی رسول کی جو آیات ہیں یا فرامین ہیں ان کو ہلکا جانتے ہیں. یعنی اگر ان کا کوئی ڈینائی بھی کر دے تو ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ چیز کوئی انکار بھی کر دے تو یہ انکار ان کے ہاں کوئی معنی بھی نہیں رکھتا. یا پھر اہل بدعت جو ایسی مجلس قائم کرتے ہیں جس میں خود ساختہ باتیں بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں. خود ساختہ خود باتیں بنا کر اس پر نیکی کا حکم لگاتے ہیں کہ اس پہ کرنے میں نیکی بھی ملتی ہے. یا اہل زیغ، یعنی اللہ رب العزت کی آیات میں جو مختلف قسم کی غلط تعویلات کر کے جو اپنے مقاصد نکالتے ہیں. تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، فَعَارِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ کنارہ کش ہو جائے، ان سے آپ سائیڈ پہ ہو جائے، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. کب تک نہ بیٹھیں؟ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائے. یعنی ان کا اگر ٹاپک چینج ہو جائے، باہمی ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگ جائیں، تو پھر آپ ان سے بیٹھ سکتے، ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں.
لیکن آپ اگر دیکھیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ قطع نہ بیٹھیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو شیطان بھلا دے، اگر آپ کو شیطان بھلا دے اور بھول کر کیا ہو آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، تو فرمایا فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آنے کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ کن کے ساتھ؟ مال قوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کے پاس مت بیٹھیں جو اللہ اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں تعویلیں کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے مطلب نکالتے ہیں اسے، اور اللہ اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایک وہ محفل ہے جس میں گناہ کیے جا رہے ہیں، واضح طور پہ گناہ ہو رہا ہے وہاں پہ، اس میں بیٹھنا کم خطرناک ہے یہ چاہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو اہل بدعت ہے، جو اہل بدعت ہے، ان کی مجلس کو اٹینڈ کرنا، ان کے پاس جا کر بیٹھنا اور ان کی جو نا وہ سٹرینتھ میں اضافہ کرنا، ٹھیک ہے، فرمایا کہ یہ اس سے بھی خطرناک ہے کہ انسان جو نا وہ کسی گناہ کی محفل میں چلا جائے۔ کیوں؟ یہ لوگ اللہ اس کے رسول کی آیات کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو قطعاً آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ آگے والی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں نا، محتاط رہتے ہیں، جو لوگ محتاط رہتے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے ذمے ان کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ جو پرہیزگار لوگ ہیں نا، ان سے ایسے لوگوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو اہل بدعت ہیں یا اللہ اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر یہ وہاں پر چلے بھی جائیں، وہاں پر بیٹھ جائیں، تو کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، ان کے ذمے ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کے ذمے ان کو نصیحت کرنا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ بھی کیا ہوں، بچ جائیں۔ یعنی ایک شخص وہاں پہ اس غرض سے جاتا ہے یار میں نے ان کو روکنا ہے، میں نے ان کو اس بات سے روکنا ہے کہ آپ اس چیز سے باز آ جائیں، یہ ٹاپک جناب بڑا حساس ہے، آپ اللہ اس کے رسول کی آیات کو جناب وہ غلط مفہوم کے لیے ڈسکس نہ کریں۔ تو جو شخص ایسی نیت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے ذمے ان کا گناہ نہیں ہوگا جو اہل بدعت ہیں یا اہل زیغ ہیں، جو اللہ رب العزت کی آیات کو مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کا استخفاف کر رہے ہیں یا اس کے اور مطالب نکال رہے ہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، آپ چھوڑ دیں ایسے لوگوں، کنارہ کش ہو جائیں ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا لعباً کھیل ولہوا اور تماشا، جنہوں نے لہو و لعب بنا لیا نا اپنے دین کو، ان سے آپ کنارہ کش رہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور آپ نصیحت کریں اس قرآن مجید کے ساتھ، ان کو نصیحت کریں اس قرآن مجید کے ساتھ کہ ان تبصل نفس بما کسبت، جو لوگ اپنے گناہوں کے سبب اس دلدل میں پھنس چکے، آپ نصیحت کریں اس قرآن مجید کے ساتھ ان تبصل نفس بما کسبت، کہیں پھنس نہ جائے اور اس میں جنو پھنس نہ جائے کوئی جان بما کسبت، اپنے کردار کی وجہ سے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اللہ کے علاوہ ان کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر وہ معاوضہ دیں ہر طرح کا معاوضہ دینا، لا يُؤْخَذُ مِنْهَا، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔
یعنی کہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے اللہ کے دربار میں اور پوری دنیا معاوضے میں دے دیں، فدیے میں دے دیں، لا یؤخذ منہا، ان سے وہ لیا نہیں جائے گا۔ فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کردار کے سبب پھنس چکے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کردار کے سبب پھنس چکے ہیں۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی ہے۔ حمیم کہتے ہیں ایسا کھولتا ہوا پانی کہ انسان اس کو اپنے منہ کے قریب بھی لے جائے تو اس کی بھاپ کے ساتھ انسان کا جنم منہ جو ہے وہ جل اٹھے اور جلس جائے۔ تو لیس لہم شراب من حمیم، تو ان کے لیے کیا ہے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے نہایت گرم پانی ہے۔ وہ عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس کے سبب جو وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، قرآن مجید کو پڑھا جائے لیکن اس کا وہ مفہوم بیان کیا جائے جو اللہ رب العزت نے اس کا مفہوم بنایا ہے۔ قرآن مجید کو، اللہ کی آیات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی جناب مسلک کی ترویج کے لیے، اس کے اندر تعویلیں کرنا، اپنی مسلک کے ترویج کے لیے، یہ اپنے نظریے کو فروغ دینے کے لیے اس کے اندر تعویلیں کر کے اس کا اور مفہوم نکالنا، یہ بہت خطرناک ٹاپک ہے۔ یہ بہت ایسا کرنے والے انتہائی خطرناک لوگ، فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس کبھی نہ بیٹھے، کبھی ان لوگوں کے پاس مت بیٹھے، اور اگر بھول کر بیٹھ بھی جائیں تو یاد آنے کے بعد ان کی مجلس سے اٹھ جائے۔ یا بیٹھنا ہے تو صرف اس غرض سے بیٹھنا ہے کہ میں نے ان کو نصیحت کرنی ہے۔